السلام علیکم ناظرین حکیم الطاف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ میرا یہ موضوع ہے مردانہ کمزوری۔ ناظرین، مردوں میں مردانہ کمزوری جو ہوتی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہے، بہت سی وجہ ہے۔ اور مردانہ کمزوری ایک قسم کی نہیں ہوتی، بہت قسم کی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ مردانہ کمزوری زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور مردانہ کمزوری جسم میں زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جو مردانہ کمزوری ٹھنڈک کی وجہ سے آئے گی اس میں انسان کی شہوت کا جو نظام ہے وہ اتنی جلدی انتشار پیدا نہیں ہوتا، اور اگر انتشار پیدا ہو تو اس میں تھوڑا بہت انسان جو ہے وہ وقت جو ہے نا وہ زیادہ لیتا ہے، اس کے لمحات تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، لیکن دوسری دفعہ اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ ہم بستری کر سکے۔ دوسری وجہ جو میں نے گرمی کی بتائی ہے اس میں انسان میں انتشار تو جلد آتا ہے لیکن اس کے وقت کے لمحات بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ دوسری دفعہ بھی جب کوشش کرتا ہے تو انتشار تو اس کو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو لمحات ہیں، جو ہم بستری کے اس کے اوقات کار ہے، وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی مطمئن ہو اور جو اس کا فریق ثانی ہے وہ بھی مطمئن ہو۔ اس کے علاوہ پھر زیادہ نشہ کرنے سے انسان سمجھتا ہے کہ وہ وقتی طور پر تو وہ اپنے اوقات کو بڑھا لے گا، لیکن آہستہ آہستہ مستقبل میں یہ اس کی کمزوری کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح زیادہ سوچ بچار کرنے والا انسان جو ہے وہ بھی مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرنے سے بھی مردانہ کمزوری ہوتی ہے، اور زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے بھی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے۔ مثلا شوگر کا مرض اگر بہت زیادہ ہو گیا ہے، بی پی کا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹی بی کے امراض، اس میں سانس کی بیماریاں، اس کے علاوہ مردانہ کمزوری میں موسم کی تبدیلی یہ بھی بہت جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کسی اور ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کسی اور آب و ہوا میں ہیں اور اچانک کسی اور آب و ہوا میں جائیں تو یہ بھی آپ کی مردانہ کمزوری میں معاون جو ہے نا وہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو مردانہ کمزوری کو کائنڈلی ایسا نہ لیں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے آپ کی زندگی میں فرق نہیں پڑے گا، نہیں۔ میرا خیال ہے کہ انسان کی شادی کے بعد مردانہ کمزوری جو ہے اس کو اندر کا سکون جو نہیں وہ چھین لیتی ہے، اور اس سکون کا تعلق صرف اس کی ذات تک نہیں ہوتا بلکہ جو اس کی بیوی ہوتی ہے، جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کی مشکلات میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی مشکلات میں یا اس کی بیماری میں اسے بھی بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ مردانہ کمزوری جب ہوتی ہے تو جو انسان کے خصیے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ مادہ منویہ جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے مثانے کی سکت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ انسان جب ملتا ہے اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اس کی سانس جو ہے وہ پھول جاتی ہے، کیونکہ مردانہ کمزوری جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس انسان کے جو لمحات ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو تقویت، مردانہ طاقت کو جو اجزاء تقویت دیتے ہیں جنہیں ہم اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، دل، دماغ، جگر، یہ چیزیں جو اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ یہ انسان کو جو وہ سوچتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اعضاء جو عضو خاص ہے اس کا ساتھ ہی نہیں دے پاتا۔ تو اس کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں کہ اگر آپ اغلام کرتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں، تنہائی اچھی کو نہیں گزارتے، اور اس کے علاوہ
ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ آپ اس کام میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، یعنی اس مقدار میں انسان کے اندر مادہ منویہ نہیں بنتا جس مقدار میں آپ اسے اپنے ہاتھ سے، اقلام سے یا سنت نبوی یعنی حلال طور پر بھی آپ کرتے ہیں، تو آپ اس کو بے جا نکالتے ہیں، تو اس سے بھی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ہونے سے انسان کی سوچ میں، انسان کی یادداشت میں، نظر میں انسان کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں تھکاوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، بہت جلد انسان تھکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی نیند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری سامعین سے گزارش ہے کہ کوئی بھی اگر مردانہ کمزوری میں مبتلا ہے اور اس میں کوئی بھی ایک ایسی وجہ ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، مشورہ کر سکتا ہے۔ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی عادات تبدیل کرنے سے ان پہ قابو پا لیتا ہے۔ تو اگر آپ مشورہ کرنا چاہیں تو مجھے ٹیلی فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، رپورٹس بھیج سکتے ہیں۔ میرے مشورے کی بالکل کوئی فیس نہیں ہے۔ ادویات لینا چاہیں پارسل کے ذریعے جائیں گے، مکتب پہ آنا ہے مکتب پہ چلے آئیں، لیکن خدا را اس کا علاج ضرور کروائیں، کیونکہ مردانہ کمزوری سے ہی آپ کا عزت ہے، وقار ہے، آپ کے گھر میں عزت ہے، آپ کی گھر والی آپ سے پیار کرے گی جتنی زیادہ۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے، کمزوری ہے تو علاج کروائیں۔ تو بارہا اس چیز پہ زور دیا ہے، بہت سی مثالیں ہیں، صحابہ آئے انہوں نے یہ کمزوری بتائی تو آپ نے انہیں ادویہ کے بارے میں بتایا، غذاؤں کے بارے میں بتایا، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ کو میڈیسن چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے کام آؤں گا، میڈیسن کی شکل میں، مشورے کی شکل میں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔